اچھا جی، اب یہ بڑا ہی دلچسپ ایک واقعہ ہے جو کہ یہاں پر آ رہا ہے. اس واقعے کا پس منظر ہم کو ایک حدیث میں ملتا ہے، طویل حدیث ہے. خلاصہ اس حدیث کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے بنی اسرائیل کو. تو بنی اسرائیل نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو جو موسیٰ علیہ السلام کا علم تھا کہ سارے بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ عالم کون ہے، تو سب سے بڑا عالم کون ہوتا ہے کسی قوم میں؟ اس قوم کا نبی، اس قوم کا رسول ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہوں. اب ایز سچ دیکھا جائے تو اس جواب کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بتایا جائے کہ ان سے بڑے عالم بھی موجود ہیں. سورہ یوسف ہم نے پڑھا تھا نا، کل فوق ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے فلاں بندے سے آپ علم حاصل کریں، اور جگہ اور طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ کس طرح وہاں پہنچیں گے، کیا نشانی ہوگی، کیسے پتہ چلے گا وہ بندہ یہاں ملے گا، وہ سارا اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھا دیا. اس سے ایک اور بھی نقطہ ہم نکال سکتے ہیں کہ اگر کہیں انسان کو یہ محسوس ہو کہ مجھ سے زیادہ علم والا تو اب یہاں پر کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا علم اب اسٹیگنیٹ کر گیا ہے، اس کا علم جو ہے وہ اب جمود کا شکار ہو گیا ہے، اور کچھ چاہیے کہ پھر وہ ایسی جگہ تلاش کرے جہاں اس سے زیادہ علم والے موجود ہوں تاکہ اس کا علم بڑھتا رہے. یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے انسان کی کہ انسان کو زندگی بھر کوئی استاد ملتا رہے. استاد کون ہوگا؟ استاد وہی ہوگا نا جو اس شخص سے زیادہ جانتا ہے. تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ہمیشہ بہت اچھا استاد فراہم فرما دے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ کانسٹنٹلی علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ہم دعا کرتے ہیں نا کہ رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. تو ظاہر ہے وہ کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا کہ وہ لرننگ پروسیس چلتا رہے. تو اسے سراسر موسیٰ علیہ السلام کا اپنا ہی فائدہ تھا. تو لہٰذا اب موسیٰ علیہ السلام نے پکا ارادہ کیا کہ اب میں چلتا ہوں، اور اپنے خادم کو ساتھ لیا. یوشع بن نون ان کا نام آتا ہے، جوشوا ان کا نام آتا ہے کرسچن ٹریڈیشنز کے اندر. یوشع یا واو شین عین، یوشع بن نون. نون تو وہی ہے جیسے ہم لکھتے ہیں، اور یہ یوشع بن نون ہی ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد اور ہارون علیہ السلام کے انتقال کے بعد یہ نبی بنے تھے. اور ان کی قیادت میں پھر بنی اسرائیل نے جروسلم فتح کیا تھا، یا فلسطین کا جو علاقہ تھا وہ فتح کیا تھا. تو یہ یوشع بن نون، اور بڑا ان کا مرتبہ آتا ہے. یہ بس بالکل یہ بیت المقدس، یعنی بیت المقدس تو نہیں بنا تھا، یعنی کہ یہ یروشلم بالکل فتح کرنے والے تھے. جمعے کا دن تھا اور اگلے دن سبت یعنی ہفتے کا دن شروع ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، اور ہفتے کے دن پتہ ہے ہمیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا کتنا سخت قانون تھا. ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کر سکتے. اگر ہفتے کا دن پورا چھوڑ دیا جاتا تو دشمن کو دوبارہ ری آرگنائز ہونے کا موقع مل جاتا. اب وہ جنگ جو ہے وہ لمبی ہوتی گئی، بالکل مغرب کا وقت آ گیا، سورج غروب ہونے کا وقت. تو یوشع بن نون نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سورج کو روک دے. تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو ان کے لیے روک دیا تھا، اور پھر انہوں نے یروشلم فتح کر لیا تھا. تو بڑا ان کا مرتبہ ہے. قرآن نے ان کا اشارتاً ذکر کیا ہے، نام لے کے ذکر نہیں کیا. اور یہ ان دو رجولان میں سے ایک ہے سورہ مائدہ میں جن کا ذکر آیا تھا کہ جنہوں نے اپنی قوم کو بہت زیادہ ہمت دلائی تھی کہ چلو تم چل کے شہر فتح تو کرو. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ جو آیا تھا، تو قال الرجلان من الذین یخافون، جو اللہ سے ڈرنے والے دو نوجوان تھے، ان میں سے ایک یہی ہیں یوشع بن نون. ان کو موسیٰ علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام کی بڑی خدمت کری، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نبی بنایا، اور ان کے ہاتھوں پھر بنی اسرائیل کو فتح بھی دی گئی تھی. تو یہ سارا بیک گراؤنڈ ہے. اب یہ ان کو لے کر چلے یوشع بن نون کو، اور پورے ڈٹرمنیشن کا مظاہرہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، جو ان کی باتوں سے لگتا ہے ہم کو. کیا فرمایا یہ دیکھیں. اب یہ قصہ جو ہے شروع ہو رہا ہے،
اور یہ ایسا قصہ ہے کہ جو ہر طالب علم جس سے کہ ریلیٹ کر سکتا ہے. کس چیز کی تلاش میں ہے بتائیے موسیٰ علیہ السلام؟ علم کی تلاش میں. یہ علم کا سفر ہے سارے کا سارا. اور حدیث میں آتا ہے کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو کسی ایسے راستے پر چلا تاکہ وہ اس سے علم حاصل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. تو یہ دلائل خود ہی آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ کلاس میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے. کیا چاہیے رمضان میں؟ جنت ہی چاہیے نا، اور کیا چاہیے؟ تو یہ تو حدیث موجود ہے کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. تو ہر طالب علم ریلیٹ کرے گا. تو علم کو اپڈیٹ کرتے رہنا چاہیے انسان کو. یہ بھی پتہ چلا اس کو ریفریش کرتے رہنا چاہیے، ورنہ وہ اسٹیگنیٹ ہو جاتا ہے. تو چلیں ہم پھر انشاءاللہ قصہ تو بعد میں شروع کریں گے تاکہ ایک ہی دفعہ اس کو پھر ہم پورا لے کے چلیں. یہاں پر ہم رک جاتے ہیں. چلیے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.